توکلت یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اساں دروازے ہلکے جگہ بند کرو، کیا بس ہو ویسی؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس میں غیر متمکن کی 8ویں قسم کون سی ہے؟ اس میں غیر متمکن کی 8ویں قسم مرکب بنائی ہے، جیسے 11۔ اس کی زیادہ تفصیل ہم ادھر پڑھ چکے ہیں۔ کون سی کتاب میں پڑھی ہے جی اس کی تفصیل؟ اسی کی شروع میں آئی ہے؟ اسی میں نہیں، وہ تو ہے ہی ہے۔ یہ جو مرکب بنائی اور مرکب سب نکال نہیں پڑھی جی، پڑھی مرکب منع صرف، مرکب اضافی، مرکب بنائی، اے ویک صفحہ نمبر 10 تے آؤ جی، تاکہ آپ کو تھوڑا سا پیچھے سے۔ مرکب بنائی وہ مرکب غیر مفید ہے۔ اس کلاس سے میرا خیال ہے ہو جی ہے، میں نوٹ چڑھ پاؤں۔ اچھا بہن ٹھیک ہے۔ 2 اسموں کو ایک کر دیا جائے، نمبر 2، اور دوسرا اسم اپنے پہلو میں کوئی حرف لیے ہوئے ہو، جیسے 11 اور 19، جو اصل میں 11 و 19 و 10 تھے۔ تو اشرہ کیا ہے بتاؤ نا؟ حرف۔ اشرہ کیا ہے؟ حرف، کیونکہ اس میں فعل والی نشانی بھی کوئی نہیں اور اسم والی نشانی بھی کوئی نہیں۔ تو یہ مرکب بنائی کی تعریف پکی یاد کر لیں کہ دوسرا 2 اسموں کو ایک کر دیا جائے، دوسرا اسم اپنے پہلو میں حرف کو لیے ہوئے ہو، جیسے 11 و 10۔ یہ نشانی ہے، یہ نشانی ہے، تعریف ہے نا جی پوری۔ آگے اس میں اور تفصیل بھی ہے نصاب لکھا ہوگا جی۔ مرکب بنائی وہ مرکب غیر مفید ہے۔ غیر مفید تو اس لیے نا کہ اس میں جو ہے وہ غیر مفید میں شامل ہے نا۔ مفید ہوگا جو جملہ، اس میں کوئی خبر یا طلب ہوگی، اور اس میں اس طرح کی کوئی خبر یا طلب نہیں ہوتی، بس ایک انسا سا سامنے آ جاتا ہے۔ آگے جو اس کا لکھا ہوا ہے کہ واو کو حذف کر کے دونوں اسموں کو ایک کر دیا، اس کے دونوں جز مبنی ہوتے ہیں سوائے 12 کے، اس کا پہلا جز مراد۔ بس یہ آگے تو تفصیل ہے۔ اب آ جائیں آپ اسی جگہ پہ۔ اس میں غیر متمکن کی 8ویں قسم مرکب بنائی ہے۔ اب مرکب بنائی ادھر سے ذہن میں آ گئی نا، اور ساتھ یہ بھی آ گیا۔ آگے جی، معین اور غیر معین ہونے کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ معین اور غیر معین کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی تعیین کرنا یا نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ اگر کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ خاص کر دیا جائے تو اسے کہتے ہیں معین، اور وہ بن جاتا ہے معرفہ، اور اگر عام ہو تو اسے نکرہ کہہ دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں، جواب اس لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ کی تعریف کریں۔ معرفہ وہ اسم ہے جو کسی معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ معرفہ کی 2 قسمیں ہیں، معرفہ کی 7۔ معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے جی ضمیریں۔ ضمیریں جو ہیں وہ خاص ہیں، ٹھیک ہے، یعنی معرفہ ہیں ساری کی ساری ضمیریں۔ دوسری چیز ہے اعلام، زبر زیر لگا لو، جیسے زید و عمر، کسی کے ساتھ جو نام رکھ دیا جاتا ہے تو وہ اس کو اعلام کہتے ہیں، یعنی وہ اس کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ اسماء اشارات بھی سارے کے سارے اسم معرفہ ہیں، چاہے وہ پڑھے تھے نا ہم نے، یاد ہے؟ زا زانے زینے تانے تا تانے تینے، ہاں وہ والے۔ اس کے بعد آ گیا جی اسماء موصولہ۔
اسماء موصولہ بھی سارے کے سارے کیا ہیں؟ بولیے نا، معرفہ، یہ سارے معرفے ہیں۔ اسماء موصولہ بھی ہم الذی، اللذان، اللذین، اللتی، اللتان، اللتین والے وہ سارے اسماء موصولہ اور ان دو قسموں کو مبہمات کہتے ہیں۔ مبہمات کہتے ہیں۔ مبہمات یعنی واضح نہیں ہے یہ، مبہم جی مبہم کی جمع مبہمات ہوتی ہے۔ پھر بھی یہ معرفے میں آئیں جی آئے ہیں، تو مبہم جو ہے نہیں وہ ہیں تو مبہم، لیکن جب الذی یا اللذانے کے بعد کچھ ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ مبہم سے بھی خاص ہو جائے تب بھی خاص تو ہو جاتا ہے نا، اچھا یعنی بہت واضح ہو کے نہیں ہوتا، یہ اس کی طرح۔ معرفہ بن ندا، بلکہ یہاں تو لکھا ہوا ہے معرفہ با ندا۔ رجل مرد نکرہ ہے، لیکن یا رجلو اے نا نمی کہتا نا تاوی جس ویلے تسی خاص کہاں سن اے میری گل سنو جی تو ہن وہ خاص ہوئے سی۔ معرف باللام، معرف معرفہ بے الف لام، الف لام، اس کو ہم معرف باللام بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، الف لام کسی کے ساتھ جڑ جائے۔ الرجلو تو یہ بھی خاص ہو جاتا ہے جس کے ساتھ الف لام آ جائے، یہ معرفہ کی نشانی ہے چھٹی۔ ساتویں ہے جی پانچویں قسم کو چھوڑ کر ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، یعنی معرفہ باندہ اس کو چھوڑ کے کسی ایک طرف مضاف ہو، جیسے ضمیر کی طرف مضاف ہو، جیسے غلام ہو، غلام جو ہے غلام اور ہو کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا غلام۔ اعلام کی طرف مضاف ہو، جیسے غلام و زید، اب زید کا غلام ہو گیا۔ اس میں اشارہ کی طرف مضاف ہو، جیسے غلام و حاذا۔ اس میں موصول کی طرف مضاف ہو، جیسے غلام الذی عندی۔ الف لام کی طرف مضاف ہو، جیسے غلام الرجل، ملا کے پڑھا جائے گا۔ یہ جی 7 قسمیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں معرفہ کی۔ ان 7 قسموں کو اگر آپ نے مائنڈ میں رکھا، ذہن میں رکھا، دماغ میں رکھا تو آپ کو کبھی بھی پرابلم نہیں ہوگا معرفہ تلاش کرنے میں، ٹھیک ہے۔ اور آگے جی نکرہ، پانچویں قسم کیا؟ نکرہ وہ اسم ہے جو کسی غیر معین چیز کے لیے وضع کیا جائے۔ وضع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بنانا۔ جیسے رجل و فرس، جتنے بھی مرد ہیں انہیں رجل کہا جاتا ہے، اور جتنے گھوڑے ہیں انہیں فرس کہا جاتا ہے، فرس۔ آگے جی سوال کے تذکیر و تانیث کس کو کہتے ہیں؟ مذکر مؤنث کو۔ تذکیر و تانیث کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اسم کی 2 قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر کی تعریف کریں، مذکر وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث نہ ہو۔ اب علامت تانیث جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوں گی تب تک آپ مذکر اور مؤنث میں تمیز نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ مذکر جیسے رجلن، ٹھیک ہے، یہ ایک نشانی کیا ہے کہ اس کے اینڈ پہ تون آتا ہے، یہ مؤنث کی نشانی، ٹھیک۔ اب رجلن میں یہ تون من کوئی نہیں ہے تو یہ مذکر ہو گیا۔ مؤنث کی تعریف کریں، مؤنث وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث ہو، جیسے امرأۃن، عورت۔ باقی جو ہیں وہ علامت تانیث کتنی ہیں آ گئی ہیں، یہ آپ نے ان کو پکا ذہن میں بٹھا لینا ہے، کیونکہ مسئلہ مذکر کی کیا نشانی ہے؟ جی اس میں علامت تانیث نہ ہو، نہیں آخر میں تن آتا ہے یا نہیں آتا، نہیں یہ تو سمجھ نہیں لکھا ہے ویسے ہی، نہیں تن اساں مٹاؤ نا، اس نے جائی تسی تا لکھ کے تو 2 پیچھے پا چھوڑو، گول تا، اچھا آخر میں نہیں نا تا گول والی پا کے 2 پیچھے پا چھوڑو، ہے جو نہیں آتا، نہیں آتا۔ جیسے کہ امراتن میں آیا ہوا ہے، نیچے امراتن آیا ہوا ہے نا، یہ ہاں جی۔ علامت تانیث کتنی ہے؟ علامت تانیث 4 ہیں۔ تائے ملفوظہ،
لیٹ شیٹ اس نے کوئی نہیں جی اساں چارجنگ تو لائے نہیں نہ جو اساں لایا وے بجلی چلی گئی لہذا یہ آپ چھکی سی یہ وچ اس نے ضرورت ہے دینے دی ہاں مت کٹ چھوڑو اساں اتنی آواز پہنچ نہیں رہی پکھا بھی نہیں نہ آ جاؤ الفوزہ جیسے طلحہ یا طلحہ ادھر اس نے لکھا ہے یہ جو تا ہے یہ مؤنث کی نشانی ہے پہلی تاج تاج یہ جو اوپر لکھ لیا وہی کافی اچھا یہ جی آگے جی حبلا کیا یعنی الف مقصورہ الف مقصورہ یہ ہوتا ہے جب چھوٹی یا کسی جیسے کہ حبلا میں آیا ہوا ہے چھوٹی یا بھی ڈلی ہوئی ہے لیکن اس کے اوپر جو کھڑی زبر جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں کیا یہ اگر آ جائے کسی کے اوپر نظر آپ کو تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ کیا ہے بولیے الف مقصورہ ہے اور الف مقصورہ جس پہ آ جائے وہ کیا ہوتا ہے مؤنث نمبر اگلا جی کہ الف ممدودہ یہ 2 کو 3 بنا لو نمبر کو اچھا الف ممدودہ جیسے حمراء بتاؤ اس پہ مد کس وجہ سے آئی ہے چلو نا تجوید میں ایک سوال پوچھ کے دو بہت واضح ہے اگر آپ کو یاد ہے کہ مد کتنی وجہ سے آتی ہے تو کیوں شہاب الدین صاحب کوئی علم وباؤ آنا تھوڑا جیسی بھی لوٹ کے نام شراز حکمرہ کیا آنا ہاں جی عبداللہ شاہ داڑھی شریف رکھ کے دیا تو سامان بہت سونا رکھے نا انج بھی نوجوان نے چہرے تے داڑھی خوبصورت لگنی تے بات تو علم دین پہ پڑھنا تو بہت سونے لگ سی ہاں جی موہن صاحب یہ نہیں یاد کہ مد کتنی وجہ سے آتی ہے اونلی ہاں جی محمد حبیب الرحمان حمزہ کی وجہ سے آیا ہوا ہے حرف مدہ کے بعد حمزہ ہو یہ مد متصل ہے کیونکہ حمزہ اسی کلمہ میں ہے ٹھیک ہے مولوی صاحب مد کتنی وجہ سے آتی ہے 2 وجہ سے اچھا ایک حمزہ کی وجہ سے اور ایک سکون کی وجہ سے تو یہاں حمزے کی وجہ سے آ رہی ہے حرف مدہ کے بعد سکون ہو حمزہ کدھر یہ او کی وے یہ آخر سے ہاں جی نہیں مد پہلے آئی ہوئی نہیں تو مد پہلے ہی ہونا جانے حرف مدہ پہلے ہونا جناب حرف مدہ کے بعد حمزہ ہو یہ تعریف ہے یا حرف مدہ کے بعد سکون ہو ہوں یاد آیا نا جی حرف مدہ کے بعد حمزہ ہو حمزہ ہو اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل اس میں آپ الف ہے الف ہے جی ٹھیک ہے یہ مد آپ کے لیے نہیں ڈلی ہوئی مد تو ہے جن کو قانون نہیں آتا ان کے لیے ٹھیک ہے آپ کو اس مد کو دیکھ کے نہیں بتانا ہوتا آپ کو قانون بتانا ہوتا ہے ٹھیک ہے مد جڑی اتنے پائی پئی نا یہ انیا بندے واسطے بھی جنہ قانون نہیں آنا تسا صرف ویکھنا بھائی حرف مدہ 3 وچوں کوئی آیا پیا اس تو بعد حمزہ ہے بس مد اسی حرف مدہ آیا پیا اس تو بعد سکون ہے مد اسی اب اس میں یہ صرف اتنا دیکھنا تھا کہ حمزہ جڑا ہوا ہے یا علیحدہ ہے یعنی اسی لفظ میں حمزہ آیا ہوا ہے یا دوسرے لفظ میں آگے گیا ہوا ہے تو اس میں جڑا ہوا ہے لہٰذا اس کا نام ہم کیا کر لیں گے مد متصل ملی ہوئی اب یہ 3 نشانیاں آپ پڑھ چکے ہیں آپ نے بتایا حروف مدہ کے بعد حمزہ ہے حمزہ ہے حروف مدہ جی الف واو یا کے بعد اچھا جی چوتھا نمبر آ گیا جی یہ آپ نے ساری چیزیں یاد رکھنی ہیں تو آپ کو مؤنث تلاش کرنے میں کبھی بھی پرابلم نہیں ہوگی تائے مقدرہ کیا جی جیسے اردن جو کہ اصل میں اردتن تھا اب یہ بھی اگر آپ کو اصل میں نہیں پتا ہوگا تب بھی آپ کے لیے تھوڑا سا پرابلم ہوگا لیکن یہ آپ کو پتہ چل جائے گا اردن زمین
اصل میں تھا اردتن، اور اردتن یہ اریدتن کی دلیل ہے. کس کی؟ اریدتن جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں اسم مصغر. کیا؟ اسم مصغر. جی، کیونکہ تصغیر اسماء کو اپنی اصل پر لے آتی ہے. تصغیر یعنی چھوٹائی اسماء کو یعنی جس اسم میں آ جاتی ہے اپنی اصل پر لے آتی ہے، اور اس مؤنث کو مؤنث سمائی کہتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی اس مؤنث کو بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ اوپر سے بس اسی طرح ہم سنتے آ رہے ہیں کہ یہ مؤنث ہے تو ہم نے بھی مان لیا کہ یہ بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے. اب یہ 4 علامتیں آج آپ نے سیکھ لیں الحمدللہ. اب مزہ تب ہے کہ آپ کل ان 4 علامتوں کو اپنی کاپی پہ کم از کم ایک مثال خود سے ڈھونڈ کے لکھ کے لائیں، تو بہت جلدی آپ مؤنث کو سیکھ لیں گے. ٹھیک ہے؟ یہ قرآن پاک سے بھی آپ کو مل جائے گی اور کہیں اور سے بھی مل جائے گی. آگے کہتا ہے جی مؤنث کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، ایک حقیقی اور دوسری لفظی. مؤنث حقیقی کی تعریف: حقیقی وہ مؤنث ہے کہ جس کے مقابلہ میں حیوان مذکر ہو. یہ پہلی ہوگی جی. ٹھیک ہے؟ حیوان، انسان بھی حیوان ہے، یہ بھی یاد رکھنا. انہیں یہ انسانہ میں چکڑ چھوڑوا. جیسے امراتن اس کے مقابلے میں رجلن ہے، ناقتن اونٹنی کو کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں جملن ہے. ٹھیک ہے؟ پہلی حقیقی مؤنث کون سی ہوگی؟ جس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو. تو حیوان جو ہوگا اس میں وہ جیسے ساوی ہوئے تو ساری چیزاں. جیسے امراتن اس کے مقابلے میں رجلن، اور ناقتن اونٹنی کے مقابلے میں وہ جو آپ نے سیرت میں پڑھا ہوگا نا، ناقہ قصوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جو تھی، قصوہ اس کا نام. ہاں، وہ بھی ناقہ یعنی اونٹنی تھی نا. اچھا، یہ تو مرد کے مقابلے میں کیا ہے؟ عورت امراتن. امراتن جی، بیوی کو نہیں کہتے؟ نہیں، امراتن عورت کو کہتے ہیں. اچھا، میں ٹھیک ہے. کسی نے وضاحت کی تھی کہ امرات میں وہ عورت ہوتی ہے جو وفادار ہوتی ہے، تو بیوی وفادار ہوتی ہے. وہ پھر جب اس کے مقابلے میں کچھ لفظ آئیں گے نا تو شاید اس میں سے کسی نے کوئی اس طرح نکالا ہو. عورتوں کی قسمیں بتائی ہوئی تھیں، تو اس کے لیے قرآن پاک میں امرت ہوا ہے، فلاں کے لیے فلاں آیا ہوا ہے. اچھا، قرآن پاک میں جو عورت کے لیے لفظ استعمال ہوئے ان میں اس نے تمیز کی ہوگی. تمیز کی ہوگی. ہاں. چلو وہ جس ویلے آسید کر کے سام اچھا، اس ویلے موقع مناسبت نہ ویک کے سام پہ اس کی. ٹھیک. مؤنث لفظی کی تعریف کریں. مؤنث لفظی وہ مؤنث ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر نہ ہو. جیسے کہ ظلمتن. ظلمتن کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا. وقوتن. قوتن کیا ہوتا ہے؟ طاقت. تو ظلمتن کے مقابلے میں کیا ہوگا جی؟ اندھیرے کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ روشنی. روشنی کیا کہتے ہیں عربی میں؟ نورن. یہ ہو گیا. اور قوتن کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ ضعیفن. سمجھ گئے ہو جی؟ یعنی حیوان مذکر نہ ہو، مختصر یہ ہے. سوال: تعداد کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ اب اسم کی قسمیں دیکھ لیں آپ. ایک آ گئی جی مذکر مؤنث ہونے کے لحاظ سے، ایک ہو گئی جی معین، اور یہ معین اور غیر معین تو یہی ہے نا. اور پیچھے کون سی گزری ہیں؟ حقیقی لفظی. ہاں، یہ تھی نا تعیین اور غیر تعیین کے لحاظ سے، اور پھر تعیین میں اور اس میں وہ ہو گئی مذکر مؤنث آ گئیں. اب آ گئی ہیں حقیقت دعا اسم کی قسمیں تعداد کے لحاظ سے، کہ جو اسم آپ کے سامنے آیا ہے اس میں ایک بندے کے ذکر ہو رہا ہے، 2 کا ذکر ہو رہا ہے، یا 2 سے زیادہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو اسم کی 3 قسمیں ہیں: واحد، تثنیہ اور جمع. یہ کس کی قسمیں ہیں؟ اسم. تو کہیں بھی واحد، تثنیہ اور اسم لکھا ہو، یا اس میں 1 کا ذکر ہو، 2 کا، تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے. اور اسم کی قسم کون سی ہے؟ تعداد کے لحاظ سے. واحد وہ ہے جو ایک چیز پر دلالت کرے، جیسے رجلن.
تثنیہ وہ اسم ہے جو دو پر دلالت کرے، ٹھیک ہے جی، صرف فرق یہ ہوگا کہ رفعی حالت الف نون مکسورہ اور نسبی جری یا ماقبل مفتوح اور نون مکسورہ کے ساتھ۔ اب رفعی حالت ہم پہلے پڑھنے لگے ہیں، رجلن ایک مرد، رجلان دو مرد، ان کا جو حالت رفعی ہے یہ کس کے ساتھ آئی ہوئی ہے؟ الف اور نون کے ساتھ، بولیے نا، الف اور نون کے ساتھ کیسے آتی ہے؟ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو قسم کے اعراب ہوتے ہیں، ایک اعراب بالحرکت تھا اور ایک اعراب بالحرف، یاد آیا تھوڑا تھوڑا؟ جب حرکت کا ساتھ اعراب آئے گا تو زبر زیر پیش، اور جب حرف کے ساتھ آئے گا تو الف واو اور یا۔ اب یہاں الف کے ساتھ ہے تو یہ حالت رفعی ہے، یہاں الف کے ساتھ رفع آیا ہوا ہے۔ الف نون یہ کس کی نشانی ہے؟ تثنیہ کی، کس کی؟ اور حالت کون سی ہوگی؟ رفعی، کون سی؟ اور اسی میں اگر کوئی کہتا ہے رجلین تو یہ بھی حالت تثنیہ کی ہے لیکن نسبی جری ہے، کیا؟ نسبی جری۔ اس کا نصب جر جو ہے یہ کس کے ساتھ آیا ہوا ہے؟ یا کے ساتھ، یا اور نون، یا اور ایک نشانی اور میں نے بتائی تھی، پتہ نہیں آپ کو تو یاد ہے کہ نہیں، کہ جب بھی نون کے نیچے زیر آئے، کیا ہے؟ تو پکا سمجھ لینا ہے کہ یہ کیا ہوگا؟ تثنیہ ہے۔ کیا ہوگا جی؟ رجلان، نون کے نیچے زیر آئی ہوئی ہے، اور رجلین آئی ہوئی ہے بھائی، اسی نون کے اوپر اگر زبر آ جائے تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ جمع ہے، کیا ہے؟ جیسے کہ مسلمین، مؤمنین، قانتین، حافظین وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اچھا ادھر تھلے آؤ جی، جمع وہ اسم ہے، نون کے اوپر زبر ہو تو کیا ہوگا؟ جمع، نون کی جو نیچے زیر ہو تو وہ ہوگا تثنیہ۔ جمع وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے، اس وجہ سے اس کے واحد میں کوئی تبدیلی کی گئی ہو۔ یہ اب ایک نئی بات آپ کے لیے آ گئی ہے، اس کو ذرا آپ نے توجہ سے پڑھ لینا ہے۔ جمع وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے۔ بعض لوگ اس پہ مصر ہیں کہ دو ہی جمع ہے، لیکن عربی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تثنیہ کے لیے الگ ایک ورڈ استعمال ہوا ہے، تو جمع 3 سے ہی شروع ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپ بے شک تثنیہ کے لیے الگ استعمال کر لیں، لیکن کہیں کہیں ایسا ہوگا کہ 2 سے جمع بھی آ جائے گی، تو آپ نے اس پہ مصر نہیں ہونا، ضد نہیں کرنی کہ کدھر جمع آیا پہ ہوئے تو اسے 2 تو شروع ہوئی ہوئے تو تجھے نہیں جی نہیں ایسا تو پڑھا، ایک سے زائد کا جمع۔ ہاں ویسے تو ہر زبان میں ایسے ہی ہے نا، عربی میں تثنیہ خاص کیا گیا ہے، صرف عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے، تو اس لیے بہرحال کبھی کبھی عربی زبان میں بھی ایسا ہوگا کہ 2 سے جمع شروع ہو جائے گی، تو آپ نے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اچھا جی، جمع وہ اسم ہے جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرے، اس وجہ سے کہ اس کے واحد میں کوئی تبدیلی کی گئی ہو۔ آف کورس واحد میں تبدیلی تو ہوتی ہے، جیسے رجل ایک مرد ہے، کیا ہے جی؟ تو ہم نے اس کی جمع بنائی ہے رجال، کیا؟ تو رجال میں فرق تبدیلی آ گئی ہے نا، تبدیلی کیسے آئی ہے کہ را اور جیم میں جیم کے بعد لام تھا واحد میں، ایسا ہی ہے، اب یہاں الف آ گیا ہے، تو اس جگہ تو اس نے نہیں لکھا، خیر، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس جمع کو ہم بولتے ہیں جمع مکسر، میم کاف کراچی والا، سین اور را۔ جمع مکسر اس جمع کو بولا جاتا ہے جس میں واحد کی بنا سلامت نہ رہے۔ واحد کی بنا اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو آپ یہ کہہ لو کہ جس میں واحد سلامت نہ رہے، ٹھیک ہے؟ اور جمع مکسر کے مقابلے میں ایک جمع ہوتی ہے جس کا نام ہے جمع سالم، کیا؟ وہ ہوتی ہے جس میں واحد سلامت رہتا ہے، جیسے مسلمن، کیا معنی ہے اس کا بھائی؟ عبداللہ شاہ مسلمن کا، واہ واہ بھائی واہ، گڑے نیا روٹیاں تے حلوے نے کڑا،
تے ظلم ہے کتے پیچھے لگا پیا سا تے واہ بھائی واہ مکا بول بھی دسے نا تو کوئی دس نہیں تو موین دسے نہیں موین ڈاکٹر صاحب دسو جی مسلم ایک مسلمان اب ہم نے اس کی جمع بیان کرنی ہے تو مسلم میں میم سین لام میم 4 حرف ہیں اب ہم جمع بیان کرنے لگے ہیں مسلمین حالت نسبی جری ہے اس کی تو اس میں مسلم پورا آیا ہوا کہ نہیں مسلم آیا ہوا ہے مسلمون یہ حالت رفعی ہے اس میں بھی مسلم پورا آیا ہوا ہے کہ نہیں اس جمع کو ہم کہیں گے جمع سالم سالم کیوں کہیں گے اس میں پورے کا پورا واحد سلامت ہے اور یہاں رجلن تو رجالن جب ہو گیا تو یہ سالم نہیں رہی بلکہ مکسر ہو گئی یہ کہتا ہے کہ تبدیلی کی ہو لفظاً جیسے رجالن یہ اب لفظی تبدیلی ہے کہ رجلن کے بعد رجالن آ گیا جمع یا تقدیرن تقدیرن کہتے ہیں کوئی چھپی ہوئی تبدیلی ایک تو لفظوں میں نظر آئے اور ایک نظر نہ آئے کہتا ہے جیسے فل کن کیا کہ اس کا واحد بھی فل کن ہے ہونا آئی نہ سمجھ اس کا واحد بھی فل کن ہے اور کفلن کے وزن پر یہ واحد کس کے وزن پر ہے کفلن کے اور اس کی جمع بھی فل کن ہے اسدن کے وزن پر اسد شیر کو کہتے ہیں اور اسدن یہ بھی جمع ہے تو فلکن 2 صورتوں میں ابھی آپ کے سامنے اس نے پیش کر دی ہے ایک جگہ واحد اور ایک جگہ جمع اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کفلن کے وزن پہ لا رہے ہو یا اسدن کے وزن پہ لا رہے ہو بات سمجھ آئیے تھوڑی تھوڑی یہ اگلی بھی چلی گئی ہے میرے خیال میں عبداللہ شاہ کو نیند آئی ہوئی ہے نیند تو نہیں آئی بھی ہوئے راتی ویلے نہ ستا کر منڈا بچہ تو سویرے ویلے نہ اٹھا کر تو پوری دیہڑ جا نا ستا نہ رہ کر جب تاں راتی نیند رس گیا لو جی ابھی اقسام جمع کیا ٹائم آیا جی خیر تھوڑا سا ہے یہ ہم انشاءاللہ آدھی آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کو پڑھ دیتے ہیں کیا آنے ویسے آپ پہ چاہاں دسوں کا دکان نہیں تھا ہاں کڑیاں کہ جو آنے اے گل سن میں گل دسنی ہے 10 کہاں نہیں پورے محلے پھیل رہے نہیں اقسام جمع کی لفظ کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو بندہ زیادہ تر عورتوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس کے اندر بھی عورتوں کی علامتیں آ جاتی ہیں تو اور کوئی آئے نہ آئے غیبت والی آ جاتی ہے تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے جمع کی لفظ کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں کس کے اعتبار سے جی لفظ کے کس کی اب یہ جو جمع کی قسمیں ہم بیان کرنے لگے ہیں کس کے اعتبار سے ہیں لفظ کے اعتبار سے لفظ کے اعتبار سے جمع کی 2 قسمیں ہیں جمع تکسیر اور جمع تصحیح جمع تکسیر کی تعریف کریں جمع تکسیر وہ جمع ہے جس میں واحد کی بنا سلامت نہ رہے جس کا نام میں نے آپ کو جمع مکسر بتایا تھا اس نے جمع تکسیر لکھا ہے جیسے مسجدن ایک مسجد مساجدن اس میں بھی اب واحد نہیں نہ سلامت رہا الف پہلے آ گیا ہے تو یہ جمع تکسیر کی علامت ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا جمع سالم اس کا اس نے نام کیا بتایا جمع تصحیح جمع تصحیح کی تعریف کریں جمع تصحیح وہ اسم ہے کہ جس میں واحد کا وزن سلامت رہے جیسے مسلمون جمع تصحیح کی کتنی قسمیں ہیں جمع تصحیح کی 2 قسمیں ہیں جمع مذکر اور جمع مؤنث جمع مذکر وہ جمع ہے جس کے آخر میں واو مقابل مضموم یا ما قبل مقصور نون مفتوح ملایا گیا ہو اس کو دوبارہ پڑھوں سب سے پہلے جمع مذکر کی کیا ہے جی کہ جس کے آخر میں واو کیا ہو واو اور وہ کس کے مقابلے میں ہوگا ضمہ کے مقابلے میں کس کے مقابلے میں ضمہ کس کو کہتے ہیں پیش کو میں نے بتایا نا رفع حالت رفع نہیں بتائی تھی یہ وہی بیان کر رہا ہے کوئی اس میں نئی چیز ابھی تک نہیں آئی اسی لیے میں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا کہ اس کو ختم کر دیتے ہیں کیونکہ میں آلریڈی آپ کو سمجھا چکا ہوں تو جب واو آئے گا ضمہ کی جگہ پہ تو کیا پڑھا جائے گا مسلمون بولیے شاباش
اور اس کی حالت کون سی بنے گی حبیب الرحمان؟ حالت رفعی، شاباش. اس کا رفع کس کے ساتھ ہے؟ واو کے ساتھ. یہ جو ابھی واو مقابل مضموم لکھا ہوا ہے یہ وہی ہے نا، میں نے صرف رفع استعمال کیا کیونکہ ہم نے حالت لکھنی تھی. حالت رفعی ہے اور اس کا رفع کس کے ساتھ آیا ہے؟ واو کے ساتھ. اب ملک صاحب یہ دیکھیں جی مسلمون میں نون کے اوپر زبر ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ جمع کی نشانی ہے. نمبر 2 کہتا ہے کہ مسلمین یا ما قبل مکسور اور نون مفتو، اگر یا ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو اور نون کے اوپر زبر ہو تو یہ بھی جمع مذکر کی علامت ہے. میں نے صرف بتایا تھا کہ نون کے اوپر زبر، آپ نے اب ایک چیز اور کون سی ایڈ کر لی ہے کہ یا ہو اس کے اینڈ میں، ہے نا جی؟ یا نون تو پہلے یا ہے مسلمین میں، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر بھی ہونی چاہیے. اب یہ کیوں اس نے بتائی؟ بتاؤ ذرا، دسو سچی گل ہے. میں تو انعام دس کہتے میں جب چاہیا تھا نالی بھی شرط لا چھڑا ادھر نہ آن کے دینا پوے. ملک صاحب دسو جی. محمد حبیب الرحمان، محمد الحق، بولو بھائی. ہاں جی شہاب الدین صاحب، کوئی ذہن شریف بچا؟ اللہ اس میں کیا تھا؟ میں نے کیا سوال کیا ہے معین؟ کہ اس نے نون تو میں پہلے بتا چکا تھا نا مفتو ہوگا، یعنی اس کے اوپر زبر ہوگی، فتح ہوگا. اس نے یہ کیوں کہا کہ اس سے پہلے یا ہونی چاہیے اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہونی چاہیے؟ سوال میرا یہ ہے. نہیں سمجھ آیا سوال؟ دوبارہ کروں. مسلمین کی یہ جمع مذکر کی علامت بتا رہا ہے کہ اگر جمع مذکر ہوگی تو نون کے اوپر فتح ہونا چاہیے، اس سے پہلے یا ہونی چاہیے، یا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہونی چاہیے. یہ اس نے کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے، آپ ہی میں دس چڑھنا بھائی، کبھی کبھی تسنیہ کے لیے بھی سیم حروف ہوں گے. ہوں تسی تسنیہ بناؤ ملک صاحب. ایک تو سامنے نشانی دسی بھی نون تھلے کیا ہو سی؟ نون تھلے زیر ہو سی. اور ہوں دوئی تسی لاؤ آپ کو. یا بھی ہو سی تو یا تو پہلے حرف نے اتنے تو ہے نا کہ زیر ہو سی، اتنے کیا ہو سی؟ زبر ہو سی. موہین صاحب تو ماری تھی ٹوک گئی. ہوں اس زبر لا کے پڑھو جی سامنے کھا. نہیں نا مون تو کس چل رہا ہے اساں پڑھو، اساں تو تجھ تک کوئی نہیں نا جی. مسلمین ایشا بش. ہوں مسلمین تو مراد کیا ہو سی؟ عورتیں. نہیں نا، نہیں حبیب الرحمان دو بس کیا نا اس نے نام کہنا تسنیہ مسلمین. اب آپ نے پھر دوبارہ سننا ہے، آپ کو صحیح سمجھ آئے گا. یہ کہتا ہے جمع مذکر جب ہوگی تو آخری حرف پہ زبر ہونی چاہیے نون کے اوپر. نون تو خام خواہ ہوگا نا، یہ نشانی ہے جمع کی. اس سے پہلے یا ہونی چاہیے، لیکن یا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہونی چاہیے. یہ مذکر کی علامت ہے. یہ سمجھ گئے ملک صاحب؟ مسلمین ہو گیا تو اس نے کیوں کہا کہ زیر ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ اگر زبر ہوگی اسی یا سے پہلے والے حرف کے اوپر تو وہ بن جائے گا تسنیہ. آگے ہم چلتے ہیں جی. اب یہ اصل میں لکھ کے بتاتا تو زیادہ سمجھ آتا، لیکن چلو ہوں اسی ایٹھے میں ہیں اٹھنے دل نہیں پہ کرنا اس واسطے، کیونکہ اج پکھا شریف بھی نہیں. تے اب ہم آن لگے ہیں جی جمع مؤنث کی طرف. یہ تو جمع مذکر کی علامت تھی. جمع مؤنث کی تو بہت ہی آسان علامت ہے، اس کو آپ نے صرف ذہن شریف میں بٹھا لینا ہے تو جدھر بھی کچھ لکھا ہوگا آپ کو سمجھ آ جائے گا. جمع مؤنث وہ جمع ہے جس کے آخر میں الف اور تا ہو. الف اور تا. اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں آت. کیا؟ آت. ادھر یا نون کہتے ہیں، ادھر آت کہتے ہیں. تو مسلمتن، مسلم ان کے مقابلے میں عورت جب آتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمتن. یہ جو نشانی بتائی تھی تانیث کی، مؤنث کی. تو مسلمتن کی جمع کیا ہوگی؟ مسلماتن. تو مسلم پورا آیا ہوا تھا، یہ جمع سالم ہے، یہ بھی جمع تصحیح.
جس کا نام ہے. تو مسلم پورا آیا ہوا ہے. ہاں تو آگے آت آ گیا تو یہ نشانی جو ادھر تن تھی یہ ادھر الف اور تا آ گئی تو یہ بہت ساری عورتیں مسلمان. ٹھیک ہے جی ملک صاحب کوئی اگر اشکال ہے تو دسو. اچھا چلو ٹھیک ہے. جمع کے معنی کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں جی. ہوں پہلے کس کے لحاظ سے تھا جی؟ لفظ کے لحاظ سے جمع کی قسمیں ہم نے پڑھی ہیں. اب کہتا ہے جمع کے کی معنی کے اعتبار سے یہ بہت آسان ہے, آپ نے پریشان نہیں ہونا بالکل بھی. جمع کی معنی کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ تو کہتا ہے جمع کی معنی کے اعتبار سے بھی دو ہی قسمیں ہیں, ایک جمع قلت اور ایک جمع کثرت. اگر 10 سے کم ہو یہ جمع یعنی 2 سے اوپر ہیں لیکن 10 سے کم ہیں تو اس کو ہم جمع قلت کہتے ہیں. کیا جی؟ یہ تو سمجھ آ گئی نا صاحب. اور اگر 10 سے زیادہ ہیں تو اس کو ہم جمع کثرت کہہ دیں گے. 2 سے لے کے 9 تک ہے نا. ایک سے کہہ دیں. ہاں 2 سے کہہ دیں بے شک. ٹھیک. ہاں جمع 2 سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. جمع قلت کی تعریف. جمع قلت وہ جمع ہے جو 10 سے کم پر بولی جائے. جمع قلت کے کتنے اوزان ہیں یہ چیزیں آپ کو واضح کریں گی. اب یہ آپ نے اوزان چند ایک یاد کر لینے ہیں. ان کے وزن پہ جو بھی لفظ آئے گا آپ نے سمجھ لینا یہ جمع قلت ہے. اس کے 4 وزن ہیں جی ٹوٹل. افعل جیسے اکلبن, افعل اکلبن. اب اکلبن کیا ہے؟ جمع قلت. بہت سارے کتے. کتنے کتے ہیں؟ یہ تو سام پتہ چل گیا بھائی دانت ہو گھٹ گھٹن. بھائی بات سمجھ آئیے تو تھوڑی. اچھا جی. نمبر 2 ہے افعال. بولیے. ہاں جیسے اقوال, بہت سارے اقوال ہیں. وہ کتنے ہو سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 10 سے کم ہوں گے. 9. جب بولا جائے نا کہ میں آپ کے سامنے بہت سارے اقوال رکھوں گا تو آپ نے سمجھ جانا ہے بھی 9 تو ہیں نہیں ہے. 9 تو ہو نہیں سکنے کیونکہ جمع قلت ہے اقوال. آگے جی. افعلتن. بولیے. جیسے اعونتن اور فعلتن. جیسے فا نہیں اس کے نیچے زیر ڈالو. فعلتن جیسے غلمتن. غین کے نیچے بھی زیر ڈالو. غلمتن. تو 4 یہ آپ نے وزن یاد رکھنے ہیں. افعلن, افعالن, افعلتن اور فعلتن. یہ آپ کو اگر یاد رہے تو آپ کو جمع قلت ڈھونڈنے سے کوئی بھی روک سکتا نہیں ہے. فائدہ. جمع تصحیح کے دونوں جمع جب بغیر الف لام کے ہوں تو وہ بھی جمع قلت میں شمار ہوں گے. ٹھیک ہو گئے. مسلمون, مسلمین یہ 10 سے کم ہی ہوں گے. اگر آتا ہے نا المسلمون والمسلمات, المؤمنون والمؤمنات, ہون وقت سارے جیسے ہم دعا میں نہیں کہتے اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشایخنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات. المؤمنین والمؤمنات آ گیا نا. والمسلمین والمسلمات. یہ سارے اب سارے قیامت تک آنے والے مسلمان اور مومن شمار ہو گئے ہیں. لیکن صرف مسلمین اور مسلمون ہو تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی جمع قلت ہوگی. آگے آ گئے جناب. جمع کثرت کی تعریف کریں. جمع کثرت وہ جمع ہے جو 10 اور 10 سے زیادہ پر بولی جائے اور اس کے اوزان جو ان 6 کے علاوہ ہیں. ان 6 کے علاوہ نہیں, علاوہ. یہ پھر آگے آئیں گے انشاءاللہ. وَفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی گانا بھارا نال شفاعت
سرور عالم چھٹ سی عالم سارا حدوں بے حد درود اس نبی نو جس دا ایڈ پسارا جس دا ایڈ پسارا میں قربان انہاں تھی باہو جنا ملیا نبی سہارا